السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ صدر محترم استاذ الاساتذہ مولانا عبدالباسط صاحب ریاضی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر موجود مہمانان گرامی، اساتذہ جامعہ اور مقامی جمعیت کے ذمہ داران، اور اسی طرح سے رائے درگ شہر کے بہت ساری عبقری شخصیات اور معزز سامعین، مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہانہ اجلاس میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کروں۔ اس میں مدعو کیا گیا، اس پر مجھے بے حد مسرت ہے، انتہائی خوشی ہے۔ اس پر میں مقامی جمعیت کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے اجلاس آئندہ بھی بہت سارے ثمرات لے کر آئیں گے۔ معزز حضرات اور محترم سامعین، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر میں بات رکھنا چاہتا ہوں وہ دعا کے متعلق ہے۔ دعا کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے، کوئی چیز طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مانگنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تکلیف اور مشکل میں وہی کام آنے والا، اور ہر مشکل کو وہی حل کرنے والا، لوگوں کو مصائب سے نکالنے والا، نجات دینے والا، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اور انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنا، مکمل اعتماد اور یقین رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی مجھے تم اپنی تکلیف میں ہو، اپنی کسی مصیبت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے گھر پر ہوں، کاروبار کے موقع پر ہوں، سفر میں ہوں، کسی اور جگہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تکلیف کے وقت یا مصیبت کے وقت ہی پکارو، بات ویسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشحال بنایا ہے، بہت ہی عزت دیا ہے اور عیش و آرام میں رکھا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے، لیکن اللہ کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارے گا، یہاں تک کہ اللہ کے جو نبی گزرے ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنا سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ دعا کے فضائل یا دعا کے مسائل سے قطع نظر میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو دعا سے متعلق ہیں۔ ویسے دعا کے فضائل ہیں، دعا کے کچھ مسائل ہیں، تقریباً بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ، سب لوگ ہی اچھی طرح اس کو جانتے ہیں۔ کچھ اشارے میں کروں گا جو آپ کی توجہ کے درکار ہیں اور آپ کے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے۔ جیسا کہ مشہور ہے،
جو آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے 3 مراحل رکھا ہے۔ ایک، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول نہیں کیا ہے تو اس کی دعا کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوا ہے، یعنی دعا قبول بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی ہے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ آخرت کی کوئی تکلیف ہے، آخرت کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے مرحلہ، تکلیف والا مرحلہ رکھا ہے تو اس کو ختم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو وہاں کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ لیکن دعا ہمیشہ رائے گاں کبھی بھی نہیں جاتی ہے، دعا کا ثمرہ، دعا کا نتیجہ بالکل نکلتا ہے۔ اور دعا کو قبول ہونے کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جو مرحلہ بتایا ہے، پہلی شرط جو بتائی ہے وہ یہ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنتا ہے، لیکن وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے، ساتھ میں اس کا توشہ ختم ہوا ہے اور وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے اور سفر کی تکان کی وجہ سے کسی جگہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، اس وقت اس کا زاد راہ، توشہ، پیسہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور ایسے وقت جبکہ اس بیابان میں، اس کھلے میدان میں کوئی نہیں ہے اس کی مدد کرنے کے واسطے، ایسے وقت وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یعنی میری اس تکلیف کو دور کر دے، اللہ سے وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام سے لیا ہوا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کا گوشت پوست جو اس کے جسم پر چڑھا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ ہر چیز حرام کی استعمال کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ یعنی جو آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام کے راستے پر ہے، چاہے کمائی ہو کسی بھی ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا کا کوئی اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ شرط ہے دعا کے قبول ہونے کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بیان کیے ہوئے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بد دعا بھی کرتے ہیں، تنگ آنے کے بعد، بہت تکلیف پانے کے بعد کسی پر بد دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اب یہاں پر جو بات، جس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اور اسی طرح سے اپنے لیے جو دعا کرتے ہیں اس میں اخلاص، یقین، اعتماد، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دعا کو سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے دعاؤں کو، اور اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے دعا کے ذریعے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے پرمیشن دیجیے کہ میں زنا کروں۔ توبہ توبہ، کیسی بات ہے! صحابہ کرام حیران ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان کیسا ہے، کہاں سے آ گیا ہے۔ اس کو کوسنے کے واسطے، اس کو مارنے، اس پر حملہ کرنے کے واسطے لوگ تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ اس نوجوان کو اللہ کے رسول
اپنے قریب بلاتے ہیں. بلانے کے بعد اس سے کچھ محبت سے پیار بھرے انداز میں سوال کرتے ہیں. وہ نوجوان عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے ایسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے, ایسی چیز کی اجازت مانگی ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول, ہرگز نہیں, کوئی آدمی میری ماں کے ساتھ ایسا کیسے کرے گا, میں اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کوئی بھی کسی کی ماں کے ساتھ زنا ہونا پسند نہیں کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ پسند کرو گے کہ کوئی اس کے ساتھ بدکاری کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے نہیں اے اللہ کے رسول, میں یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی کی اپنی بہن کے ساتھ ایسا برا کام ہونا پسند نہیں کرتا ہے. اسی طرح آپ نے پوچھا کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں, میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونا بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کام ہونا یا کرنا بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا تم اپنے خالہ کے ساتھ ایسا ہونا پسند کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہرگز نہیں, میں اپنی خالہ کے ساتھ بھی کوئی برائی کا کام کرے اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ اپنی پھوپھی کے ساتھ ایسا پسند کرو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہرگز ایسا میں پسند نہیں کروں گا کہ کوئی اپنی میری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے. آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی بھی آدمی اپنی خالہ کے ساتھ یا اپنی پھوپھی کے ساتھ ایسا ہونا, بدکاری کرنا یا ہوتا ہوا دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرے گا, برداشت نہیں کرے گا. لہذا یہ برا کام ہے, ایسا کرنا کسی کو پسند نہیں ہے. آپ کو کیسے پسند ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کیا اللہم اہدی قلبہ, اے اللہ تعالیٰ تو اس کے دل میں ہدایت ڈال دے. واغفر ذنبہ, اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. وحسن فرجہ, اے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی تو حفاظت فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعد میں وہ آدمی جب گیا تو ہر گناہ سے پاک تھا, کسی سے کبھی اس نے برا کام کا ارادہ نہیں کیا اور وہ بہت ہی اللہ والا آدمی بن گیا. اللہ کے رسول کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو اس کا نتیجہ کتنا اچھا نکلتا تھا. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اپنے قبیلے کے پاس سے آنے کے بعد, اور اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے قبیلے کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اہدی دوسن, اللہم اہدی دوسن, اے اللہ تعالیٰ قبیلے دوس کو تو ہدایت کے راستے پر لگا دے, ان کو اسلام کی, ایمان کی ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوتی ہے. قبیلے دوس کے اکثر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو ہے اسلام قبول کرتی ہیں. ایسے کئی شواہد ہیں, ایسی کئی مثالیں ہیں اور کئی واقعات موجود ہیں. فتح مکہ ہوتا ہے, مکہ جب فتح ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ جاتا ہے, اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے, صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. کسی مقام پر آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں, ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. حضرت بلال نے جب اذان دی تو اس وادی کے کسی دوسری طرف سے کچھ شرارتی قسم کے بچے اسی اذان کو دوبارہ پکارتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ وادی کے اس طرف سے کوئی بلال کی نقل کر رہا ہے. اذان جب ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو اس طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو وہاں کون آدمی ہے, کوئی بچہ وغیرہ
موجود ہوگا اس کی اذان کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ 3 بچے ہیں جو بکریاں چرا رہے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے پوچھا انت من اذن آنفا، کیا تم ہی نے ابھی اذان دی ہے؟ کیا وہ تم ہی ہو؟ تو ایک بچے نے کہا کہ نہیں، ایک بچے نے کہا کہ نہیں، اور تیسرے نے بھی کہا کہ میں نے بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ شرما رہے تھے بچے، ذرا سہم گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے کہا آپ اذان دو، تو وہ بچہ اس آواز کو نقل کرتا ہے لیکن پہلے جیسی آواز وہ نہیں تھی۔ دوسرے بچے سے کہا کہ تم اذان دو، تو اس بچے نے جب اذان کے کلمات پڑھے تو وہ آواز بھی پہلے جیسی آواز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بچے سے کہا کہ تم اذان کے کلمات پڑھو، تو اس بچے نے اذان کے کلمات پڑھے تو وہ بچے کی آواز اور پہلی آواز میں بالکل مطابقت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ ہاں انت من اذن آنفا، تم ہی ہو جو اس سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کو سن کر اذان کے کلمات پڑھے تھے، وہ تم ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے نے کہا کہ ہاں وہ کلمات میں نے ہی کہے تھے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کی آواز اور اذان پڑھنے کے کلمات، اس کا انداز، اس کا لہجہ بہت پسند آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور اس کی پگڑی کو اتارا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی، اللہم اہدہ الی الاسلام، اللہم اہدہ الی الاسلام، اے اللہ تعالیٰ اس بچے کو تو اسلام کی ہدایت دے۔ اتنا کہنا تھا، اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دعا قبول ہو گئی، بچے نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اذهب انت مؤذن اہل مکہ، آپ جاؤ، آپ مکہ والوں کے لیے مؤذن کی حیثیت سے کام کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اور ان کا نام تھا ابو محذورہ۔ مکہ کے مؤذن کی حیثیت سے وہ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی نسل میں سے 300 سال تک لوگوں نے مکہ کے مؤذن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اللہ کے رسول کی دعا کا یہ اثر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی دعا کیا، صحابہ کے لیے بھی دعا کیا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیا، اور پوری امت کے لیے بھی دعا کیا، اور اللہ کے رسول کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسے ہی آسمانوں میں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آنن فان قبول کر لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، اسلام کی باتیں ہم تک آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا ہے، یہ سعادت دیا ہے، اور یہ سعادت اللہ کی طرف سے جو ہے اس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ ہم کسی سے بھی دعا لیں، کسی کی بد دعا نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی آہ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح کے بھی کئی واقعات ہیں۔ ہم کسی سے اگر ملتے ہیں تو اس سے اچھی بات کریں، اچھا انداز اختیار کریں، سلام خیریت وغیرہ کے بعد اس کے لیے دعائیہ الفاظ کچھ کہیں، اس میں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے یا ہمارا کچھ اس میں جانے والا نہیں ہے۔ یہ کہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے اہل و عیال کو آپ کی آنکھ کا ٹھنڈک بنائے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو راحت والا بنا دے، آپ کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مالا مال کر دے۔ دعائی الفاظ اس کے سامنے کہیں، وہ آدمی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، گرویدہ ہو جائے گا، وہ آپ سے تعلقات بڑھائے گا، اور تعلقات جب بڑھیں گے تو ایک سے دوسرے تیسرے اس طرح سے لوگوں تک آپ کی آواز پہنچے گی، اور آپ سے لوگ مل جائیں گے، گھل مل جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کسی سے بد دعا نہ لو،
مشہور واقعہ ہے. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ شہر دمشق ملک شام کا جو کیپٹل سٹی ہے وہاں سے ایک آدمی اللہ والا درویش صفت آدمی اپنے خچر پر شہر زیدانی تک وہ چلاتا تھا کرائے کی طرح سے. جیسا کہ آج کل آٹو ٹیکسی وغیرہ چلاتے ہیں کرائے پر, تو اسی طرح سے وہ خچر چلاتا تھا. خچر پر کسی آدمی کو لے جاتا, کرایہ وصول کرتا, اس کے مقام پر اس کو اتار دیتا تھا. اس طرح سے ایک واقعہ ہوا. ایک اللہ والا آدمی تھا جو اپنے شہر سے آتا, دمشق شہر سے لے کر شہر زیدانی تک وہ کسی کو اسی طرح سے کرائے پر لے جاتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مسافر اس کو ملا, اس نے اس کو پیچھے بٹھا لیا. اب اس نے زیدانی تک لے جانا تھا, اس کا معمول کا جو راستہ تھا اسی راستے سے وہ جا رہا تھا. اس پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا کہ تم اس راستے سے چلو. دوسرا راستہ اس نے بتایا. اس آدمی نے کہا کہ یہ راستہ تو مجھے نہیں معلوم, اور ہمیشہ میں جس راستے سے جاتا آتا ہوں وہ تو راستہ یہی ہے جس پر میں چل رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ راستہ بہت قریب ہے, اس طرف سے چلو. گویا اس نے اس طرف سے چلنے کا اصرار کیا. وہ آدمی وہاں سے چلنے کے لیے راضی ہو گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد وہاں دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو ایک بیابان سا میدان ہے, جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اس پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا کہ تم یہاں پر روک دو. روکا. جیسے ہی اترا اپنے سواری سے تو اس نے اپنا نیزہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں تم کو اب مار دوں گا, قتل کر دوں گا. اس آدمی نے کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے, میں تم کو یہاں سے لا رہا ہوں دمشق سے لے کر اس شہر تک, تم مجھے اس کا صلہ دے رہے ہو؟ نہیں, میں تمہیں مار کر رکھوں گا. اور یہ دیکھو یہ لاشیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں, ان کو بھی میں نے ہی قتل کیا, ان کا سامان لوٹ کر, ان کا پیسہ لے کر. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ خچر اور یہ میرا جو مال رکھا ہوا ہے, پیسہ جو بھی ہے, وہ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو. اس آدمی نے کہا کہ یہ خچر اور یہ مال تو اب میرا ہو گیا ہے, اب میں تم کو قتل کر دوں گا, مار دوں گا, تمہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ آدمی جان بچانے کے لیے بھاگا, دوڑا, لیکن اس آدمی نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو تیری شامت آ گئی, اب تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں. خچر والے نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دو, 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اس نے کہا کہ ہاں جلدی پڑھ لے. خچر والے نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کیا. اللہ سے دعا کر رہا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے وہ ذات جو کسی مجبور کی دعا کو سنتا ہے, اس کے تکلیف کو دور کرتا ہے, وہ اللہ کے سوا اور کون سی ذات ہے. اس آدمی نے دعا کیا اور اس آیت کو بار بار پڑھتا رہا. دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑ سوار آیا ہوا ہے اور اپنے برچھے سے اس آدمی کو جو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اس آدمی کو مار دیا اور وہ آدمی مر گیا. یہ آدمی دیکھتا ہے کہ گھوڑ سوار آیا ہوا ہے اور اس آدمی کو اس نے قتل کر دیا. اس نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے ہو, اس بیابان میں, اس چٹیل جگہ پر کہاں کیسے آ گئے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. مظلوم کی بددعا سے بچو. اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے لیے اگر کوئی خیر کا کام کرتے ہیں, اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں, تو ہم دوسروں کے لیے بھی اچھا ہی چاہیں, ہم دوسروں کے لیے بھی بھلائی والا ہی کام کریں, دوسروں کی دعائیں لیں. ماں کی دعا لینا چاہیے, باپ کی دعائیں لینا چاہیے, استاد کی دعا لینا چاہیے, اپنے بڑوں کی دعائیں لینا چاہیے, اپنے بزرگوں کی دعائیں لینا چاہیے. اور یہ جو باتیں دعا کے متعلق ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنا اور اس کا جو نتیجہ آگے آئے گا وہ بہت ہی بہترین نتیجہ ہے. ایک اور واقعہ ہے, اپنے لیے بھی ہم دعا کریں, اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہم دعا کریں, اپنے دوست احباب کے لیے بھی ہم دعا کریں, اور اسی طرح اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. ہم اپنی نماز, اپنی عبادتوں وغیرہ میں صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کی حد تک ہماری دعائیں محدود رہتی ہیں. ہم کسی اور کے لیے بھی دعا کریں. کوئی تکلیف میں ہے, اس کی تکلیف کو اللہ دور کر دے, ایسی بھی دعا کریں.
کسی کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں اس سے، اس کی تکلیف کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس کے سامنے دعائیہ الفاظ اس کے لیے کہیں کہ اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے، آپ کی ہر تکلیف کو آسانی سے بدل دے، آپ کی یہ تکلیف جو ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بیمار کے پاس جائیں گے تو اس کے لیے دعا کریں، دعا کی درخواست کریں، اللہ بیمار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دعا کے متعلق ہم یہ ہماری روش اپنائیں کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ ایک واقعہ ہے، ذرا دلچسپ واقعہ ہے۔ محمد بن عبد الرحمن الوریفی سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے استمتع بالحیات، یعنی زندگی گزارنا سیکھیے، انجوائے کیجئے زندگی کو اپنا زندگی سے اپنی جو زندگی ہے اس کو خوشی سے گزاریے، چاہے تھوڑے میں ہو، چاہے زیادہ میں ہو، عیش میں ہو، تکلیف میں ہو، جیسا بھی ہو، لیکن پازیٹیو مائنڈ رکھیے۔ اس طرح سے انہوں نے کتاب لکھا ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر وغیرہ کی راتیں تھیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، آخری 10 دن تھے۔ ان 10 دنوں میں رات کے وقت کوئی پروگرام ان کو کرنے کے واسطے مکہ جانا پڑا، اور مکہ میں کسی جگہ کسی ہوٹل کے ایک مخصوص کمرے میں ان کا پروگرام رکھا گیا تھا، مکمل 1 گھنٹے کا، اور اس پروگرام میں اس ہوٹل کے کھڑکی سے کعبۃ اللہ کو بھی براہ راست دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بہت اچھا منظر تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب پروگرام شروع ہوا وہ رمضان کی عبادتوں کے بارے میں تھا، اور رمضان کی عبادتوں کے بارے میں جو میں نے پروگرام شروع کیا، تقریر کرنا شروع کیا، تو شروع ہی سے لوگوں پر سناٹا چھاری ہو گیا تھا، اور سب لوگوں نے بہت غور سے سنا، اور پروگرام کا آرگنائزر بھی بہت ہی دلچسپی سے سنا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ میں نے غور کیا، سب لوگ غور سے سن رہے ہیں اور سب لوگوں میں دلچسپی موجود ہے، لیکن ایک آدمی تھا جس پر ہماری بات کا نہ کوئی اثر تھا، اور نہ ہی وہ آدمی بہت ہی فکر مند تھا، بلکہ اس کے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا، وہ فوٹوگرافی کر رہا تھا، ہمارے پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، اور دوسرے اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے وہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے اطراف میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس درمیان میں اس سے کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ دم گھٹ رہا تھا دھواں سے، سگریٹ کی پریشانی زیادہ ہو گئی تھی، بند کمرہ تھا، اے سی کا کمرہ تھا، اور اس حالت میں میری جو حالت ہو گئی تھی وہ دم گھٹنے کی سی کیفیت ہو گئی تھی، بہت پریشانی تھا، لیکن صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے پروگرام پوری طرح سے ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، پروگرام کے آرگنائزر اور ان کے ایسوسیٹس اور جو بھی موجود تھے وہ سب لوگ آتے گئے، ملاقات کرتے گئے، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، دعائیہ الفاظ لیتے ہوئے وہ یہاں سے چلے گئے۔ اور وہ کیمرہ مین بھی میرے پاس آیا، اور اس نے بھی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دبا کر پکڑا اور یہ کہا کہ آپ سے کچھ خاص بات کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے۔ میں نے اس کو سائڈ میں لیا، ایک طرف لے جا کر اس سے کہا کہ میں آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں، میں نے بات جیسے شروع کیا اس نے بات کو کاٹ دیا اور کہا کہ شیخ آپ مجھے نصیحت مت کیجیے، آپ سے بڑے بڑے علماء نے مجھے نصیحت کیا ہے، ان کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، آپ کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا آپ مجھے نصیحت مت کیجیے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی شروع کیا اپنی بات، اس نے دوبارہ میری بات کو کاٹ دیا اور کہا کہ شیخ صاحب میں 40 سالوں سے سگریٹ نوشی کر رہا ہوں، اور میرے رگوں میں خون کے بجائے سگریٹ، سگار، تمباکو وغیرہ چل رہا ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ اپنی بات کو اپنے پاس رکھیے، مجھے جانے دیجیے، مجھے نصیحت مت کیجیے۔ میں نے ہار نہیں مانی اور دوبارہ
सेबारा उस आदमी से कहा कि देखो मेरी बात कम से कम सुन लीजिए एक बार, ये सिगरेट नोशी वगैरह जो है ना, अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नापसंद है। उसने दोबारा सेबारा मैंने कहा तो फिर उसने यही कहा कि नहीं, आपकी नसीहत का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे आप मत बोलिए, मैं ये सिगरेट नोशी को नहीं छोड़ूंगा। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआ कीजिए, आप मुझे नसीहत मत कीजिए, बस दुआ कीजिए। शेख साहब को मौका हाथ आ गया, ठीक है मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप इधर आइए। उसका हाथ पकड़ा और खिड़की की तरफ ले गया। खिड़की की तरफ जो है काबतुल्लाह का नज़ारा हो रहा था, काबतुल्लाह बराह रास्त वहाँ से नज़र आ रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ कौन लोग मौजूद हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। उसने कहा कि हाँ काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, उसमें अरब हैं, अजम हैं, काले हैं, गोरे हैं और हर ज़ात के, हर कौम के और हर तरह के दुनिया के कोने कोने के लोग वहाँ आए हुए हैं। और वो लोग अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करेगा, ज़रूर करेगा। ये जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी अल्लाह ताला वो सब दे जो उनको देगा? तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं भी यही चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे भी वो सब कुछ दे जो सआदतें, वो तौफीक और वो नेक और वो नेकी हर तरह से अल्लाह ताला मुझे मालामाल कर दे जो उनको देने वाला है। तो शेख साहब ने कहा कि आइए मैं दुआ करूँगा आपके वास्ते, आप अपने हाथ उठाकर मेरे दुआओं पर आप आमीन कहते जाइए। शेख साहब को दुआ का जो है ना मौका मिल गया। शेख साहब ने हाथ उठाए, दुआ करना शुरू किया, ऐ अल्लाह ताला इस बंदे को तू माफ़ कर दे। उसने कहा कि आमीन। ऐ अल्लाह ताला इस बंदे के दर्जात को बुलंद कर दे। उसने कहा आमीन। ऐ अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत में जगह दे और अपने अहबाब के साथ उसको वहाँ पे जमा कर दे और उसको नेक बना दे। उस आदमी ने कहा आमीन। इसी तरह से लंबी दुआ उसने उस शेख साहब ने किया, तकरीबन 10-15 मिनट उन्होंने दुआ किया और उस दुआ के अंदर दुनिया और आखिरत की सआदतें और कामयाबियां वगैरह उन्होंने मांगी। हर दुआ पर, हर लफ्ज़ पर, हर जुमले पर वो आदमी आमीन कहता गया, यहाँ तक कि उसके दिल में नरमी आ गई, शफ़क़त अल्लाह ताला ने डाल दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी देर तक मेरे वास्ते कोई बंदा दुआ कर रहा है, पूरी दिलचस्पी लेकर सेपरेट मेरे लिए टाइम निकाल कर कोई आदमी दुआ कर रहा है। उस आदमी के दिल में नरमी आ गई और वो रोने लग गया। रोता रहा, देर हो गई और शेख साहब ने आखिरी जुमला ये कहा, ऐ अल्लाह ताला मैंने जो कुछ इस बंदे के हक़ में दुआ किया है, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। अगर इसने सिगरेट नोशी नहीं छोड़ी, ऐ अल्लाह ताला इस दुआ के असर से इसको महरूम कर देना। उस आदमी को इतनी शर्मिंदगी हो गई कि वो अपने हाथों को जो है ना अपने आँखों पर लगा लिया और चेहरे को छुपा लिया, रोते रोते वहाँ से निकल कर चला गया। शेख साहब कहते हैं कि मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि 3-4 बार मैंने उसको नसीहत किया लेकिन उसने नहीं माना, दुआ भी किया, फिर भी वो आदमी शर्मिंदा नहीं हुआ। तो शेख साहब को भी बड़ा अफसोस हुआ, आई गई हो गई बात। इसी तरह से चंद महीने गुजरे, 1 साल 2 साल गुजर गए। शेख साहब उसी मजमून में लिखते हैं कि मुझे फिर मक्का शहर जाना पड़ा प्रोग्राम करने के वास्ते, और लोग जैसे जैसे आते गए मैंने देखा कि एक भारी भरकम जिस्म वाला आदमी मेरे सामने गर्मजोशी से मिलने के वास्ते आया हुआ है। मुझे सलाम किया और मुसाफा करते हुए पूछा कि शेख साहब आपने मुझे पहचाना? तो शेख साहब ने कहा कि मैंने आपको अभी तो नहीं पहचाना, बताइए आप कौन हैं? शेख साहब आपको याद है 2 साल पहले मक्का मुकर्रमा के उस होटल में मैं कैमरा मैन की शक्ल में खड़ा था, आपने मुझे सिगरेट नोशी के मजम्मत पर नसीहत किया, दुआ भी किया। हाँ वही आदमी, वही कैमरामैन, मुझे याद आ गया। शेख साहब ने जैसे ही कहा तो उस आदमी ने कहा, शेख साहब वो दिन और आज का दिन मुकम्मल 2 साल हो गए, मैंने सिगरेट को आज तक हाथ नहीं लगाया, सुगार ने मेरे होंठ अभी तक नहीं छुए। दुआ का ये नतीजा है।
دعا کا یہ اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اپنے حق میں، اپنے لیے اگر ہم کریں، دوسروں کے لیے بھی آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔ ہم کسی کی بھلائی چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں۔ کوئی مسکین ہے، کھانا کھلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ساتھ میں دعا بھی کریں۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھلائیں، کسی کو پلائیں اور کسی کی مدد کریں کسی بھی ذریعے سے کم دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم حلال کے دائرے میں رہیں، حرام سے ہمیشہ کے لیے بچتے رہیں۔ ہم سب اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے کھمبا والوں کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں، اور جہاں جہاں لوگ موجود ہیں مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنی فرمائشیں لے کر آتے تھے، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ اور یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے بنیں کہ کوئی آدمی ہمارے پاس آئے تو ہماری شباہت کو دیکھ کر، ہماری عبادت وغیرہ کو دیکھ کر اور ہمارے اخلاق اور ہمارے عمل صالح کو دیکھ کر وہ عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم اپنی شخصیت کو ایسی بنائیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم کسی آدمی کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ یہ شخصیت اس طرح کی ہمیں بنانا چاہیے۔ دعا کے بڑے ثمرات ہیں، دعا کے بڑے نتائج ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پستی میں ہیں اور ذلت میں ہیں اور بد عملی میں ہیں، ان سب کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں، تہجد میں اور دوسرے موقعوں پر جب کبھی ہم دعائیں کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کا ثمرہ، ان دعاؤں کا بہترین نتیجہ لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، نیک عمل کرتے رہیں، برے عمل سے ہم ہمیشہ کے لیے بچتے رہیں، اور اپنی دعاؤں میں وہ جان پیدا کریں، وہ اخلاص پیدا کریں ہمارے عمل میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے، اور ہم اپنے عمل کو اتنا پختہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں اور ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، یعنی ایسا آدمی جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ سن لے، ایسی بات آ جائے۔ ہمارا عمل اخلاص والا ہو، ہماری دعاؤں میں وہ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں، وہ جان ڈال دے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اثردار بنائیں اور ہماری دعاؤں کا بہترین نتیجہ اللہ تعالیٰ لائے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔